یہاں اسلام آباد کے اندر ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے. اب میں اس سے بڑا دل گرفتہ تھا. اسامہ ستی کا جو قتل ہوا ہے, جس طرح اس کو روک کے چاروں طرف سے فائر کھولا گیا ہے, اس سے بڑا المناک واقعہ میں نے شاید اپنی زندگی میں, اپنے کریئر میں نہ رپورٹ کیا ہے نہ دیکھا ہے. اور آپ کا بھی ایز این انٹیریئر منسٹر یہ پہلا ٹینیور ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ ملک کا وفاق کا وزیر داخلہ اگر کیبنٹ میٹ کے اندر بیٹھ کر یہ کہتا ہے کہ اس طرح کے واقعات تو معمول کی بات ہیں, تو یہ افسوسناک ہے. میں نے کہا نہیں, میرے متھے ایسے لگا دیا گیا. میں تو چل کے ان کے پاس گیا, بلکہ میں نے ان کو فون کیا اور ان کو یہاں تک فون کیا کہ بھئی اگر اس جوڈیشل رپورٹ کے باوجود, ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ موجودہ حکومت میں بعض باتیں بنا چڑھا کے بھی باہر پیش کی جاتی ہیں. اگر میرے آپ سے تعلقات بنانے ہیں نا, ویسے تو میرے بننے نہیں ہیں, تو میں نے ایک خبر کو ایسا ٹویسٹ دے دینا ہے. دیکھیں آپ سے غلط منسوب کیا گیا ہے, مجھ سے غلط منسوب, یعنی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کابینہ میں قطعی طور پر آپ تردید کرتے ہیں اس کی. پرائم منسٹر نے اس کی جتنی سخت لفظوں میں مذمت کی اس المناک واقعے کی, میرا خیال ہے اس کے بعد تو ایسی بات کرنا ہی کوئی حماقت والا ہی کر سکتا ہے. اور میں نے ان کے گھر چل کے گیا, پہلے دن افسوس پہ گیا, ان کی تدفین کے وقت گیا, یعنی جس دن وہ دفنایا گیا بچہ جی. پھر میں نے خود ان کو فون کیا جوڈیشل انکوائری کے بعد جی. اگر آپ کہیں تو کیبنٹ نے منظوری دے دی ہے کہ ان کو ہائی کورٹ کے جج سے کرا دی ہے, کیونکہ ہم نے تو ان کا کیا رسپانس تھا اس کے اوپر؟ انہوں نے کہا نہیں ہم ٹھیک ہے. یعنی جو پرائم منسٹر صاحب نے کہہ دیا اور جو آپ کی انکوائریز ہیں وہ سیٹسفائیڈ ہیں اس سے. 5 آدمیوں کو تختہ دار پہ لٹکا دیا ہے, لاتعداد ایس پیز کو ہمیں 5 ایس پی باہر سے منگوانے پڑ گئے ہیں, کیونکہ ہمیں اسلام آباد میں. آپ نے ان کو برطرف کیا ہے یا آپ نے ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ کی؟ دیکھیں جو ملزم ہیں ان کو تو برطرف کیا آف کورس, اور جن کی اتھارٹی کے انڈر یہ ہوا ہے ان کا کیا کیا آپ نے؟ ان کو سسپینڈ کیا اور ان کو نوٹس دیے. ملک کا وزیر داخلہ جب ایک وقت پہ نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں یا اس کے بعد پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا تو وہ کہتا تھا یار وزیر کو مستعفی ہو جانا چاہیے. کیا آپ کو ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ مجھے مستعفی ہو جانا چاہیے شیخ صاحب؟ بالکل نہیں آیا. کیوں؟ میں نہیں سمجھتا کہ ایک افسوسناک واقعہ ضرور ہوا ہے, اور میرا تھا ہی پہلا یا دوسرا ہی دن, 2-3 دن ہی ہوئے تھے مجھے, اور مجھے بطور وزیر داخلہ ثابت کرنا چاہیے. ہم نے یہ نہیں کیا کہ بھئی ان پہ ٹیررسٹ ایکٹ نہیں لگایا, ان پہ 302 نہیں لگائے, ان پہ سارے دفعے لگائے جتنے اختیار. شیخ صاحب ابھی آپ نے کہا کہ آپ کو آئے ہوئے 1-2 دن ہوئے تھے, کچھ روز ہوئے تھے, تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی پوزیشن کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا یہ واقعہ ہوا؟ کہیں کوئی سازشی اس میں پہلو آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میری 15ویں وزارت ہے, میں یہ ضد نہیں کرتا کہ میں نے کہاں کام کرنا ہے. اس ملک میں کوئی وزیر نہیں ہے جو 15ویں پوسٹنگ پہ آیا ہو, شاید دنیا میں بھی کوئی نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے ڈر رکھتا ہے, میں کسی کی جوتی کے برابر نہیں ہوں. سو بڑی ساری حادثات جو ہیں سیاست میں ہو جاتے ہیں, اور یہ المناک واقعہ میرے نصیب میں لکھا تھا, اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. آپ نے 15ویں وزارت کی بات کی, اور آپ پاکستان کے اندر ایجنٹ آف چینج یعنی عمران خان صاحب کے ساتھ اتحادی ہیں. آپ کی اپنی ایک جماعت ہے, آپ کا اپنا ایک تشخص ہے, آپ کا اپنا ایک کردار ہے, آپ کی کہی ہوئی بات سپر لیڈ بنتی ہے نیشنلی بھی انٹرنیشنلی بھی. تو کہیں بیٹھے ہوئے کسی نے آپ سے یہ سوال کیا کبھی کہ یار آپ 15 وزارتیں آپ لے چکے ہیں, آپ بھی تو انہی سیاستدانوں میں شمار ہوتے ہیں جو گزشتہ ایک عرصے سے اس ملک کے اندر اقتدار کے کوریڈورز کو انجوائے کرتے رہے ہیں, اور ان سے بھی سوال بنتا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے جب یہ سب کچھ ہوتا رہا تو آپ اپنے آپ کو تبدیلی کا ایجنٹ یا ایجنٹ آف چینج کیسے کہتے ہیں؟ میری تو ضرورت تھی, لیکن میں تو 1 سیٹ کا لیڈر تھا. ہاں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور میں 1 سیٹ لیڈر میں یہاں وہاں بنچز میں پیچھے بیٹھا رہتا یا کوئی رول ادا کرتا, اور انگلش میں کہتے ہیں nobody can beat the experience. Yes. So and there is no shortcut to experience as well. ٹھیک ہے. سو میں نے بجائے اس کے کہ اپنی پارٹی کا, کبھی آپ نے میرا ذکر نہیں سنا ہوگا, عوامی مسلم لیگ کے لیے کوئی ممبرشپ کی ہو, کوئی جلسہ کیا ہو, بننا تو میں نے وزیر ہی تھا. عوامی تو آپ ہیں, اسکوٹروں پہ نکل جاتے ہیں آپ, جن کی 10-10 15-15 سیٹیں ہیں انہوں نے بھی بالآخر وزیر ہی بننا ہوتا ہے. سو میں بہت سوچ و بچار کے بعد, آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. جب پہلے وقت آیا تو نواز شریف نے مجھے وزیر نہیں بنایا کچھ دن. میں نے نواز شریف صاحب سے ٹائم لیا, میں نے کہا میاں صاحب 2 آپشن ہیں میرے پاس, یا میں اپوزیشن میں بیٹھوں تو یا میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. اس نے کہا بات یہاں تک پہنچ گئی, ایچکن ہے گھر میں. میں کیا پڑھی تو ہے پرانی. اچھا. اس نے کہا صبح حلف اٹھا لو.
دیکھیں میرا ایک رول ہے، یا میں اپوزیشن میں رہ سکتا ہوں یا حکمرانی میں رہ سکتا ہوں. یہ بھی آپ کی سوال کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے سوال بڑی تیاری سے کیا ہے. سو میں اگر ایسا جواب دوں جو کہ میرے مزاج سے ہٹ کر ہو. نہیں آپ بڑے اسٹریٹ فارورڈ جینون پرسن. جینونلی میں بیکار نہیں بیٹھ سکتا. اچھا یہ آپ کو ملک کی خدمت اپنے عوام کی خدمت کرتے جیسا بھی ہے جو بھی اس میں کوئی شک نہیں. ابھی آپ نے نواز شریف صاحب کا تذکرہ کیا تو یہ وہ نواز شریف صاحب جنہوں نے آپ کو اچکن کا کہا اور کہا کہ جی پینو اچکن اور حلف اٹھا لو. اب انہی نواز شریف کے جو پیروکار ہیں یا انہی کی پارٹی کے جو لیڈرز ہیں وہ اب کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور آئی ایم سوری اٹ کوڈ بی ڈیروگیٹری, لیکن آپ کے منہ پہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کو پنڈی کا شیطان بولتے ہیں. کوئی بات نہیں. کیسا لگتا ہے آپ کو؟ وہ میں ہمیشہ نمبر 1 سے لڑائی کرتا ہوں, نمبر 1 سے دوستی کرتا ہوں, کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے. یہ آپ بالکل مائنڈ نہیں کرتے اس کو, کہتے رہے کم وقت میں, کوئی ایشو نہیں ہے. وزیر اعظم نے اپوزیشن سے مذاکرات کے لیے ایک کمیٹی بنائی ہے, کون کون شامل ہے اس کمیٹی کے اندر؟ آپ کا اسٹیٹمنٹ تھا. دیکھیں وزیر اعظم نے ایک لا اینڈ آرڈر کی کمیٹی بنائی ہے 5 وزیروں کی, اس کو میں ہیڈ کر رہا ہوں. اس میں اسد عمر صاحب ہیں, اس میں پرویز خٹک صاحب ہیں. پرویز خٹک صاحب کا بھی بڑا تجربہ ہے, اور اس میں شفقت ہے اور شفقت محمود صاحب. لیکن کل میں منڈے کو 2 اور لوگوں کا بھی, کیونکہ منڈے کو پریزیڈنٹ نے بلایا, وزارت مذہبی امور کو بھی اور شبلی صاحب کو بھی اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ فروری کا مہینہ ذرا سیاست کا مہینہ ہے. فروری جو ہے وہ سیاست کا کس طرح کی سیاست کا مہینہ؟ یہ جوڈو کراٹے اور میرا مطلب ہے سو اس میں پولیٹیکل فیصلے جو ہیں, کچھ مفاہمت بھی ہو سکتی ہے, گرما گرمی رہے گی. دیکھیے میں تو وہ سیاسی ورکر ہوں جو سمجھتا ہوں کہ کوئی اپوزیشن کی طرح بند گلی میں نہیں داخل ہونا چاہیے. اپوزیشن کی طرح بند گلی میں داخل ہونا کوئی عقل مندی نہیں. بند گلی میں تو آپ بھی داخل ہو چکے ہیں, ایز اے گورنمنٹ ہو چکے ہیں سر. کیا آپ جب ہارڈ لائن لے لیں گے کہ ہم نے این آر او کے اوپر بات نہیں کرنی, تو مذاکراتی کمیٹی مذاکرات کس پہ کرے گی؟ عمران خان کا ووٹر ہی احتساب کا ووٹ, تو پھر مذاکرات کے لیے کمیٹی بنانے کا مطلب کیا ہے؟ پھر کہیں نہ کہیں تو سافٹ لائن لینی ہوگی. لوگ لیٹ دی ٹائم کم, جب پل آیا تو پل کراس کریں گے. اب بیک ڈور ڈپلومیسی ہوگی, فرنٹ پہ آپ لوگوں کو نہیں بتائیں گے کہ سافٹنیس ہے کہیں پہ. دیکھیں میرے دل میں تو مذاکرات کے لیے بڑی گنجائش. اچھا انکلوڈنگ این آر او؟ ناٹ این آر او. این آر او میں 4-5 لوگ ہیں. پھر مذاکرات کس چیز کے؟ مذاکرات بڑے چیزوں کے ہیں, بہت سارے اور ایشو ہیں جو بظاہر ابھی فروری میں نظر آئیں گے, ابھی نظر نہیں آ رہے. لوگ جو ہیں وہ گو کہ انہوں نے بڑا ریٹریٹ کیا ہے. اس اسمبلی پہ لعنت بھیجی ہے فضل الرحمان نے, جس اسمبلی میں وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. آج میں نے اخبار میں پڑھا کہ وہ بھی لڑنے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے فضل الرحمان نہیں لڑ رہا. آج میں نے کسی اخبار میں پڑھا کہ وہ بلوچستان میں اور کسی جگہ وہ بھی لڑنے جا رہے ہیں. اور اسی اسمبلی کو انہوں نے جو جملے بولے مناسب نہیں ہیں. اور سینٹ کے الیکشن میں بھی لگے ہوئے ہیں, یعنی کہ ساری پارٹیاں کمپین پہ لگی ہوئی ہیں, کینڈیڈیٹ اپنی کمپین کر رہے ہیں. میں یہ آپ کے چینل پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ساری پارٹیاں سینٹ کے الیکشن کے لیے انڈر گراؤنڈ تیاری کریں. یہ پہلے سے کر رہی تھی یا ابھی شروع کیا؟ ابھی شروع کیا. اچھا, جب ان کو پتہ چل گیا کہ پی ڈی ایم اب کر کچھ نہیں سکتی, ابھی یہ کرنا ہے, ایسا ہی ہے؟ جب ان کو پتہ لگ گیا کہ ابھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں. کیمپیننگ تو آپ لوگوں کی جانب سے بھی ہو رہی تھی, وہ کس طرح کی میں بتاتا ہوں. آپ لوگوں کی جانب سے کیمپیننگ ہو رہی تھی, ہم نے شو آف ہینڈ کو پریفر کرنا ہے اور اس کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا گیا. ٹھیک, سن لیجیے گا سر, میری عرضی سن لیجیے گا. آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جواب جمع کرایا گیا. الیکشن کمیشن نے صدارتی ریفرنس کے خلاف جواب دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ آئین میں ترمیم اگر ہو سکتی ہے تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو اوپن بیلٹ کا معاملہ ہے اس کو سوچا جا سکتا ہے. ادروائز وی آر ناٹ ان فیور آف دیٹ پریزیڈنشل ریفرنس. اگر سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن کا جواب چلا گیا سپریم کورٹ, وہ آپ کے فیور میں نہیں ہے. اپنی اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ دیتی ہے, مجھے سپریم کورٹ پہ آنے دیں جی پلیز, کہ بھئی ہم نے سیکرٹ ووٹ کرنے ہیں. عمران خان کہے گا بھئی میں تو بالکل, اب میں نے تو پہلے آفر کر دی تھی, میں نے تو آپ کو کہہ دیا تھا کہ آؤ. تو اب اگر کوئی آتا ہے کوئی بکتا ہے تو میرا قصور تھوڑی ہے. 3 صوبوں نے اس کی حمایت کر دی ہے. سو عمران خان ہی از پلئنگ وائزلی, یو نو, اس نے بیفور ٹائم, اس کی ٹائمنگ زبردست ہے. ہر 2 صورت میں اس کا فیصلہ ہے, ہر 2 صورت میں اس کا فائدہ ہے. اگر الیکشن سیکرٹ ہوتے ہیں تب اس کا فائدہ ہے,
نہیں بھی ہوتے تب بھی فائدہ, تب بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے. ہارس ٹریڈنگ ہوگی تو کل کو کوئی الزام تو نہیں لگائے گا. اللہ آپ کا بھلا کرے, میرے منہ کے لفظ آپ نے بول. چلیں سر, ملائیشیا دیکھیں سر, اب کہیں کہیں ہمیں بھی سپورٹ کرنی ہوتی ہے نا. اچھا چلیں باقی سوالات میں بعد میں کروں گا, اتنی ساری اسکرینز آپ نے لگا رکھی ہیں. یہ بھی لگائی ہیں, لال حویلی میں لگی تھی. اچھا, اور انٹیریئر دکھائے منسٹری. جی ماسٹر فریم سے ذرا دکھائیے کہ شیخ صاحب نے بڑی یہاں اسکرین, یہاں مانیٹرنگ سر ہوتی ہے پراپر, آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ملک میں کیا چل رہا ہے بطور وزیر داخلہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیں 14 منسٹریز آپ کی ڈفرینٹ رہی ہیں, ابھی آپ وزیر داخلہ پہلی دفعہ بنے ہیں, آپ کو کیسا لگ رہا ہے بطور وزیر داخلہ؟ مشکل کام ہے, باقی منسٹریز سے مشکل ہے. سب سے زیادہ مشکل کیا ہے اس میں, مفاہمت کرانا یا سیکیورٹی کے لیے معاملات کو دیکھیں اس میں دیکھیں نا, رینجرز ہے اس میں, فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے, پوسٹ گارڈ کوسٹل گارڈ ہے اس میں رائفلز ہیں, اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے کہ تقریباً بہت سارے بارڈرز ہیں سارے. سو اس میں 22 ادارے ہیں. سو ادھر تو ایک ہی ریلوے ہے, زیادہ اگر ہو گیا تو ڈیریل ہو گیا تو 2 گالیاں سن لی, یا ایکسیڈنٹ ہو گیا 2 گالیاں سن لی. چھوٹا سا ہلکی سی گولی لگ گئی تو سب سے پہلے سوال شیخ صاحب سے ہونا ہے کتنے سیٹوں سے. پاکستان کی جو پالیٹکس ہے سر بڑی بے رحم پالیٹکس ہے. تیسری دنیا کی جو پالیٹکس ہے وہ بڑی بے رحم پالیٹکس ہے. اس میں شخصیت پرستی ہی سب سے اولین اس کی ترجیح ہوتی ہے پبلک کی. اس میں خان صاحب شخصیت تھے تو ووٹ پڑ گیا, نواز شریف صاحب تھے, آپ اور ہم مانے نہ مانے بہرحال انہوں نے 3 دفعہ وزارت عظمیٰ دیکھی ہے. آنے والے دنوں میں شیخ رشید اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ عمران خان کے ساتھ. اچھا, ہمیشہ بس اب عمر کا حصہ دیکھیں نا, میں تو خواہشوں کا انبار تو نہیں رکھ سکتا. میں تو اگر میرا نالا لئی ابھی عمران خان بنا دے ایز سون ایز پاسبل, میرا تو ایک آخری ایجنڈا رہ گیا ہے. سو آئی وانٹ ٹو ریٹائر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.